اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے اور مغربی دنیا کے لیے ایک اور بڑا اتحاد بنا دیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس نے، خصوصاً لاہور پولیس نے، شام کو مغرب کے بعد خواتین کے پولیس اسٹیشن داخلے پہ پابندی لگا دی۔ ایک بڑا اتحاد بن گیا۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کی صورت میں معاہدہ مکہ ہو گیا۔ ایران یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے جو بھی جہاز گزرے گا وہ فی بیرل $1 ٹیکس ایران کی گورنمنٹ کو ادا کرے گا۔ ناظرین، دنیا بدل رہی ہے اور دنیا میں جو نئے اتحاد ہیں وہ اب آپ یہ کہیں کہ ہسٹری کو بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے اور مغربی دنیا کے لیے ایک اور بڑا اتحاد بنا دیا گیا ہے۔ یہ اتحاد کیا ہے اور یہ کس طرح سے عمل کرے گا اور کیا یہ دنیا اسلام کی حفاظت کر پائے گا؟ ایران کا اس کے اوپر کیا اثر انداز ہوگا یا ایران کے لیے یہ کس طرح سے فائدہ مند یا نقصان دہ ثابت ہوگا؟ یہ ڈیٹیلز ہم شامل کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اس کے علاوہ امریکہ، ایران ایک مرتبہ دوبارہ پھر ایک بڑا معاہدہ ہو رہا ہے۔ کیا پنجاب پولیس کی جانب سے شام گئے، رات گئے خواتین کے پولیس اسٹیشن داخلے پہ پابندی لگا دی گئی ہے؟ سوشل میڈیا پہ ایک خبر ہے، گردش کر رہی ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ جانیں گے آج کے پروگرام میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان زاہد عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سب سے اہم خبر یہ ہے کہ ایک خبر گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب پولیس نے، خصوصاً لاہور پولیس نے، شام کو مغرب کے بعد خواتین کے پولیس اسٹیشن داخلے پہ پابندی لگا دی ہے۔ کیا یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے یا یہ کتنی سچ ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا اس لیے کہ ایک ایب نارمل بچی، اس کے ساتھ اے ایس آئی نے، کانسٹیبل نے جیل کے تھانے کی حدود کے اندر نہ صرف زیادتی کی بلکہ زیادتی کرنے کے بعد اس کی جو فیملی تھی اس کو بھی ہراساں کیا گیا اور کہا گیا، پریشرائز کیا گیا کہ آپ اپنی ایف آئی آر واپس لیں۔ اس کے اوپر DIG آپریشن لاہور نے ایکشن لیتے ہوئے پورا تھانہ ہی معطل کر دیا تھا۔ ابھی ریسنٹلی ایک اور انسیڈنٹ ہوا جس میں 2 خواتین کی ایون کہ ہلاکت کا معاملہ سامنے آیا اور ان کے اوپر بھی جنسی تشدد ظاہر ہوا تھا۔ ایسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے DIG آپریشن فیصل کامران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب شام کو مغرب کے بعد کسی بھی خاتون، چاہے وہ کوئی کریمنل ہے، چاہے اس کے اوپر کوئی FIR ہے، چاہے وہ کوئی مدعی ہے، اس کو مغرب کے بعد جیل میں، تھانے میں یا تھانے کی حدود میں اس کو نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر کوئی بہت ہی بڑی کریمنل ہوگی یا کوئی بڑا کیس ہوگا تو اس کو تھانے کی حدود میں رکھنے کے لیے پہلے ہائر اتھارٹیز سے پرمیشن لی جائے گی، پھر اس کے ساتھ خواتین پولیس کانسٹیبلان کو تعینات کیا جائے گا اور پھر اس کو تھانے کی حدود میں رکھا جا سکتا ہے رات کے لیے۔ اب ادروائز کیا ہوتا تھا کہ عموماً یہ جو پولیس والے ہیں یہ خواتین کو ہراساں کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ یہ جنسی زیادتیاں کرتے ہیں۔ ناظرین، پولیس، آپ یہ کہیں تھانے، ہماری بلڈنگز تو اپ ڈیٹ ہو گئی لیکن ہمارا کلچر آج بھی وہی ہے کہ ہم خاتون کو سوائے ایک سیکس ٹوائے کے اور کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور یہی ریزن ہے کہ ہمارے پنجاب پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ جہاں پہ موقع ملتا ہے وہ خواتین کو ہراساں کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک اچھا سٹیپ ہے DIG آپریشن کی جانب سے تاکہ خواتین کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ وہ تمام لوگ جو یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ خواتین تھانے نہیں جا سکیں گی، وہ بالکل جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ ایک بڑا اتحاد بن گیا۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کی صورت میں معاہدہ مکہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ جو معاہدہ مکہ ہے اس کے تحت اب ترکی، پاکستان یا سعودی عرب، ان تینوں میں سے کسی پر بھی حملہ، دوسرے ملک پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک ایگریمنٹ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بھی ہوا تھا جس میں پاکستان اور سعودی عرب کو یہ باہمی تعاون تھا، دفاعی تعاون حاصل تھا کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوا تو اسے سعودی عرب پہ حملہ کنسیڈر کیا جائے گا، اگر سعودی عرب پہ ہوا تو اسے پاکستان پہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ اب یہ جو معاہدہ ہے اس کا جو مڈل ایسٹ ہے اس کے اوپر ایک گہرا اثر پڑنے والا ہے۔ ایران کو اس سے کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوگا۔ فائدہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ سعودی عرب کبھی بھی ایران کے ساتھ کسی بھی بلاک میں کھڑا نہیں ہوتا۔ نقصان اس لیے نہیں ہوگا کہ ایران انڈیپینڈنٹ ہے، سعودی عرب یا پاکستان یا ترکی وہ ایران کو چھیڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ ہوگا امریکہ اور اسرائیل کو۔ وہ یہ ہے کہ چونکہ امریکہ کے لیے مڈل ایسٹ سب سے بڑی منڈی ہے اور یہاں سے وہ پیسے کماتا ہے، یہاں پہ اپنے ڈیفنس کے ویپنز بیچ کے اور اپنی فوج کو تعینات کر کے اس کو نقصان ہوگا، اور اس کا ایٹ دا اینڈ نقصان ظاہر سی بات ہے اسرائیل کو ہوگا۔ اور ناظرین، اس کے بعد اگر ہم بات کریں امریکہ اور ایران ایک مرتبہ دوبارہ پھر ایک معاہدے کی صورت میں، وہ آبنائے ہرمز پہ اب نئی ایک پالیسی بنائی جا رہی ہے جس میں عمان، ایران
اور امریکہ یہ تینوں مل کے ایک نئی پالیسی بنا رہے ہیں، اور اس پالیسی کے تحت اب آبنائے ہرموز سے جو گزرنے والے جہاز ہیں، ایران یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے جو بھی جہاز گزرے گا وہ فی بیرل $1 ٹیکس ایران کی گورنمنٹ کو ادا کرے گا۔ امریکہ یہ ٹیکس نہیں دینا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ دوبارہ پھر جنگ صرف آبنائے ہرموز کی وجہ سے شروع ہوئی، اس لیے اب ان چیزوں کو کنکلوڈ کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے ایک باہمی ایگریمنٹ بنا دیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب اگر ہم ایران کے پریزیڈنٹ کی بات کریں تو انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ انہوں نے مسعود پزشکیان نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی صورت میں کسی بھی پریشر میں استعفیٰ نہیں دوں گا، میں اپنی پریزیڈنسی کو کنٹینیو رکھوں گا۔ اٹ مینز دیٹ ناظرین کہ وہ ایران میں جو رجیم چینج کرنے کا چھوٹا سا خواب اور خواہش تھی ٹرمپ کی، وہ بھی پوری نہیں ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ کنکلوڈ کر لیتے ہیں ناظرین، حالات آئندہ آنے والے 3 سے 6 ماہ میں انٹائرلی چینج ہونے والے ہیں۔ پاکستان اس کے لیے کتنا تیار ہے؟ نیچے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ اس ملک کو قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔